بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوس والے گھر میں طوطا انہوں نے رکھا ہوا ہے، دو طوطے ہیں ایک پنجرے کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی اس موضوع کی طرف نہیں جاتے کہ پرندوں کو قید کرنا درست ہے یا غلط ہے۔ بہرحال وہ طوطا اپنی زبان میں کچھ بولتا رہتا ہے، بولتے رہتے ہی رہتے ہیں، اور ان کو رکھنے والے کہتے ہیں چپ کر جا مٹھو، چپ کر جا مٹھو، چپ کر، بس کر، اب بس کر، اب بس کر۔ تو وہ طوطے خوبصورت ہیں، وہ ان کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں، کسی وقت ان کی آوازوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کو ان کی آوازیں جو کہ ڈسٹرب کرتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کا مالکان کا دھیان طوطوں کی طرف ہو جاتا ہے اور مالکان اریٹیٹ ہو کے کہتے رہتے ہیں، خفا ہو کے کہتے رہتے ہیں چپ کر، بس کر، بس کر۔ اب میں نے عرض کیا کہ جی طوطوں کو قید کرنا درست ہے یا غلط ہے، اس طرف نہیں جاتے فی الحال۔ بہرحال کسی بھی پرندے کو قید کر کے رکھنا اور اس کی جو فطری زندگی ہے، بہرحال یہ پرندے تو پیدا ہی پنجروں میں ہوتے ہیں، ان کا الگ سے ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کیا درست ہے ان کے لیے۔ تو وہ مالکان جو ہیں وہ بجائے خوش بھی ہوتے ہیں، دیکھ کے اچھا لگتا ہے، بعض اوقات ان کی آوازیں اچھی لگتی ہیں، لیکن خفا بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے کہ جی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو جوں وہ طوطوں کو روکتے ہیں، اب طوطوں کو بات تو سمجھ نہیں آئے گی، یا سمجھ آ جائے گی، نہیں سمجھ آئے گی، اور پلس یہ ہے کہ طوطوں کو اب انہوں نے قید کیا ہوا ہے تو انرجی ان کی کیسے کنزیوم ہوگی، جو توانائی وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کیسے کنزیوم ہوگی؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنی انرجی کو کنزیوم تو کرنا ہے۔ اڑ تو وہ سکتے نہیں، اڑ کے تو بہت ساری انرجی ان کی استعمال میں آ جاتی، کنزیوم ہو جاتی، پنجرے میں بند طوطا جو ہے اس کی انرجی کیسے استعمال ہوگی؟ اچھا پھر وہ جوں منع کرتے ہیں، اب ظاہر ہے ان کو نہ سمجھ آنی، نہ انہوں نے رکنا۔ اب اسی طرح وہ ان کی خفت میں اضافہ ہوتا ہے، مالکان کو، طوطے مالکان کو، یا ان کو صرف اس وجہ سے خفت ہوتی ہے کہ بھئی وہ منع کر رہے ہیں اور یہ رکتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ آسانی سے اس خفت سے بچ سکتے تھے، اس اریٹیشن سے بچ سکتے تھے۔ آپ کہیں گے طوطے نہ لاتے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ طوطوں کی طرف دھیان ہی نہ دیں، ڈو ناٹ پے اٹینشن ٹو دیٹ، آپ ان کی ٹینٹیں پہ آپ دھیان ہی نہ دیں۔ آپ دھیان دیں گے تو آپ روکیں گے، آپ روکیں گے تو وہ رکیں گے نہیں، وہ رکیں گے نہیں تو آپ اریٹیٹ ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا سینس یہاں پہ میٹر کرتا ہے۔ ویسے ان بند پنجروں سے یاد آیا کہ کئی لوگ چڑیوں کو قید کر کے پنجروں میں ڈال کے بازار لے آتے ہیں، پرندوں کو قید کر کے بازاروں میں لے آتے ہیں۔ بازاروں میں آ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ خریدار تلاش کرتے ہیں کہ کوئی پیسے دے کے ان کو آزاد کرائے اور ثواب کمائے اور اپنے دل کا اطمینان حاصل کرے۔ اب کئی لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھئی کتنی چڑیاں، کتنی مینا آزاد، کتنے پیسوں میں ہوں گی؟ اچھا وہ پھر پیسے لے کے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب جو پیسے دے رہا ہے وہ اپنی طرف سے بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، مگر اس کا سینس اچھا نہیں ہے، اس کا دماغ صحیح اور درست کام نہیں کر رہا۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اس نے تو آزاد کرایا، ٹھیک ہے اس نے آزاد کرایا، در حقیقت اسی نے قید بھی کروایا، اور یہ پیسے دے کے آزاد کروانے والے ہی دراصل ان پرندوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، ان پرندوں کی قید کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔
یہ لوگ ان کو آزاد کرانا بند کر دیں، پکڑنے والے پکڑنا بھی بند کر دیں گے۔ جب اس کام میں منافع نہیں ہوگا، جب اس کام میں پیسہ نہیں آئے گا تو وہ اس کام کو کیوں کریں گے؟ وہ پرندوں کو قید کرنے ہی بند کر دیں۔ گویا کہ آپ ان کو آزاد کروانے والے نہیں ہیں، آپ در حقیقت ان کو قید کروانے والے۔ اسی طریقے سے یہاں جو طوطے کی کہانی تھی، وہ یہاں بھی سینس کا معاملہ، وہاں پہ بھی سینس کا معاملہ، وہاں یہاں بھی تھوڑی سی جو ہے عقل کی کمی نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی عقل کی کمی نظر آتی ہے۔ تو یہ عقل اور فہم اور سینس جو ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، یا شاید سب سے بڑی نعمت۔ شعور جو ہے، کون سی بات، شعور۔ تو شعور جو ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے کہ جی حالانکہ وہ کتنی اعلیٰ ہستی تھے، کس قدر بڑی ہستی تھے، انسانیت میں سب سے بڑی ہستی تھے، اور فرماتے تھے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علم، رب زدنی علم، رب زدنی علم، میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ جو علم و دانش ہے، علم و دانش جو ہے اس کا بھی کوئی نعم البدل نہیں، علم و دانش کا کوئی نعم البدل نہیں، سینس کا، اچھے سینسز کا، اچھے فہم کا کوئی نعم البدل نہیں، کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی قدر کریں، سینس کی۔ اور پھر جو صاحب علم و دانش لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، ان سے کچھ موٹیویشن لینے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔